بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے مفرد حروف بلا ترتیب۔ پچھلے سبق میں ہم نے بالترتیب پڑھا تھا اور یہ ہے بلا ترتیب، یعنی یہ ترتیب سے نہیں ہے۔ ادھر اس سبق میں انہوں نے لفظوں کو یعنی ادھر ادھر کر دیا ہے تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے حروف کی جو پہچان ہے وہ ہو جائے۔ جیسے پچھلی تختی میں تو الف با تا ترتیب کے ساتھ تھا، لیکن اس میں یہ ترتیب نہیں ہے، وہ درمیان سے انہوں نے وہ لفظ جن لفظوں کا مخرج آپس میں ایک دوسرے کے ملتا ہے وہ لفظ انہوں نے ہمیں جوڑ کر ایک جگہ دکھائے ہیں کہ کن کن حروف کا مخرج ایک ہی ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں تختی کی طرف آتے ہیں تو یہاں لکھا ہے حمزہ اور ہا۔ حمزہ اور ہا جو بالترتیب والی تختی تھی اس میں حمزہ اور ہا اینڈ پہ تھا، لیکن یہاں وہ شروع میں لے آئیں تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے لفظ کی کہ حمزہ ای شکل میں ہوتا ہے اور ہا جو ہے وہ ای شکل میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے نیچے اس کا مخرج لکھ دیا ہے، جیسے کہ مخرج میں نے آپ کو پچھلے سبق میں سب سکھائے تھے، اسی طرح یہ مخرج لکھا ہے کہ یہ دونوں حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک درمیانی، ایک ابتدائی اور ایک آخری۔ تو حمزہ اور ہا جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوں گے۔ اسی طرح یہ عین اور ہا ہے، عین اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے، یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے۔ اسی طرح غین اور خا ہے، غین اور خا کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوں گے۔ یہ سارے مخرج میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں سمجھائے تھے اچھے طریقے سے، لیکن انہوں نے اب ان حروف کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے جن کا مخرج ایک ہی ہے۔ اسی طرح قاف اور کاف کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن کاف کو باریکی سے پڑھیں گے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ان کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف اور کاف مخرج ایک ہی ہے، لیکن اس کو پر پڑھیں گے اور اس کو باریک پڑھیں گے۔ جس طرح را اور را ہوتا ہے کہ را کو پر پڑھتے ہیں اور را کو باریک پڑھتے ہیں، اسی طرح قاف کو پر پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ جیم، شین اور یا، جیم، شین، یا کا ایک ہی مخرج ہے، ایک مخرج سے یہ تینوں ادا ہو جائیں گے، جیسے زبان کا درمیان اور تالو کے ملنے سے ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ اسی طرح غاد، غاد میں زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑوں کی جڑ، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی جو داڑیں ہیں ان سے اس کی جڑ سے ادا ہوگا۔ لام، نون، را، یعنی زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا کنارہ جو ہے وہ اوپر کے 2 دانت جو ہمارے ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے گا، تو یہ تینوں لفظ ادا ہوں گے، لام، نون اور را۔ اسی طرح طوا، دال، تا، طوا، دال، تا کا بھی ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، طوا، دال اور تا۔ زبان کی نوک سامنے کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگائیں تو یہ ان تینوں کی ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح ضا، ذال اور ثا، ان تینوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے، یعنی زبان کی نوک اوپر سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے تو ضا، ذال، ثا ادا ہوں گے۔ اسی طرح صاد، زا اور سین، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگی، صاد، صاد۔ اور فا، با، میم اور واو، یہ چاروں جو ہیں یہ حروف شفوی ہیں، یعنی یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔
اسی لیے ان کو حروف شفوی بھی بولا جاتا ہے۔ فا جو ہے، فا اوپر کے جو کنارے ہیں دانتوں کے، اوپر والے دانتوں کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹوں کے اندر والا حصہ اس سے لگے گا تو فا ادا ہوگا، اور جو با ہے وہ اوپر والے اور نیچے والے ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوگا، یعنی اندر والے حصے کی آپس میں ملنے سے با ادا ہوگا۔ میم جو ہے وہ ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہوگا، میم یعنی ہونٹوں کے باہر والا حصہ اوپر والے ہونٹوں کا اور نیچے والے ہونٹوں کے دونوں کا جو باہر والا حصہ ہے وہ ملائیں گے آپس میں تو میم ہوگا۔ اسی طرح واؤ، واؤ جو ہے وہ منہ کو گول کریں گے تو واؤ ادا ہوگا۔ یہ چاروں حروف ہوتے تو ہونٹوں سے ہی ادا ہیں، لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ دانتوں سے ادا ہوتا ہے، دانت اور ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور یہ بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور واؤ جو ہے وہ منہ کو گول کرنے سے ادا ہوگا۔ اور یہ جو الف ہے یہ صرف منہ کے خالی حصے سے اور نرمی کے ساتھ اور جلدی سے اس کی ادائیگی ہم نے کر دینی ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، الف یا اس طرح نہیں پڑھ دینا، منہ کے خالی حصے سے الف الف اس طرح ادا ہوگا۔ تو کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 3 کی ریہرسل کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔